الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو ٹاپک ہے وہ ڈیجیٹل ایج سے متعلق ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں اسٹوڈنٹس، ظاہر بات آپ لوگ سارے ینگ ہیں، ابھی آپ لوگوں نے فیوچر میں یونیورسٹیز میں جانا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، کون کتنے ہیں جو کوئی کمپیوٹر ریلیٹڈ، کوئی اے آئی ریلیٹڈ، کوئی اس ٹائپ کی ڈگری کرنے کا سوچے ہوئے ہیں؟ اور کئی ہوں گے جنہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا، زیادہ پتہ نہیں ہوگا لیکن یہاں کی کمائی ڈالرز میں بھی ہوتی ہے تو پیسے بھی زیادہ ملتے ہوں گے۔ اچھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتنے ہیں جن کو کلیئرلی پتہ ہے، کوئی انسپریشن بھی ہے ان کی، کوئی بڑا کزن یا کسی بڑے بھائی نے یا کسی اور نے کیا ہو اور اس کو یہ آئیڈیا ہو اس چیز کے بارے میں؟ دیکھیں، آج سے تقریباً میں کہتا ہوں کہ 20 سال پہلے تک، یا چلے 10 سال پہلے تک بھی، جب کمپیوٹر کی بات ہوتی تھی نا تو کنفیوژن ہوتی تھی یہ والی کہ 20 سال 30 سال پہلے تب یہ ہوتا تھا، پیرنٹس کو بھی کنفیوژن ہوتی تھی کہ اس فیلڈ میں جا کے بچوں نے کرنا کیا ہے، ہوتا کیا ہے اس فیلڈ کے اندر، کام کیا کرنا ہوتا ہے، رائٹ؟ اچھا، میرا اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی اس کا ہی ہے۔ تو جب شروع میں بہت پہلے جب اس طرح کمپیوٹر لیا اور پڑھائی کمپیوٹر کے اوپر ہو رہی ہوتی تھی، امی ابو آتے جاتے ڈانٹ رہے ہوتے تھے، ان کو لگتا تھا کیا ہو رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں میں، کہ کمپیوٹر آن ہے تو اس کے اوپر صرف ویڈیو گیم ہی چل رہی ہوگی وہ۔ تو اس ایج کے اندر یہ چیز تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی تھی سمجھنی کہ ایگزیکٹلی کمپیوٹر کی فیلڈ کے بندے نے کرنا کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جا کے وہ والا ٹرینڈ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا کہ اب بہت سارے ماں باپ جو ہیں، جب بچے ان کو یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا ہے، تو الٹا وہ تسلی میں ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا کما لے گا، کچھ اچھا کر لے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سیف فیوچر ہے، باہر جانے کا بھی چانس اچھا ہوگا اس کا، رائٹ؟ اور پھر کمپیوٹر اٹ سیلف بھی ایوالو ہوا، کہاں وہ ایک بہت پیچھے تو نہیں جاتے لیکن چلیں پرسنل کمپیوٹر سے جاتے ہیں، کہاں ایک بڑا سا بدصورت قسم کا بڑے سا مانیٹر کی شکل ہوا کرے گی، اور ایک کمپیوٹر ہوگا بڑا سا، وہ ایلیگنٹ ہوتا گیا، ایل ای ڈی بنتے گئے، لیپ ٹاپ کی شکل بنتی گئی، ٹیبز آ گئے، موبائل فونز آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور ایوالو ہوتے ہوتے کمپیوٹر جو ہے یا وہ جو اسکرین تھی وہ گاڑیوں کے اندر بھی آنی شروع ہو گئی۔ اے ٹی ایم مشینز تو بہت پرانی تھیں لیکن باقی پیمنٹس کے سولوشن، یہ سب کچھ، آپ میں سے کسی نے وہ پیمنٹ والا کارڈ دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جو پیمنٹ مشین ہوتی ہے اس کو پی او ایس بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پوائنٹ آف سیل مشین بولتے ہیں۔ وہ اگر آپ اس کو کبھی آپریٹ کرنے کا چانس ملے نا، وہ بھی ایک اینڈرائڈ ہوتا ہے، اصل میں وہ بھی ایک اینڈرائڈ فون ہوتا ہے ایک طرح کا، وہی سافٹ ویئر ہوتا ہے، سب کچھ وہی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ کہ پہلے ہوتا تھا کہ یہ سی سی ٹی وی کیمراز اور یہ چیزیں لگی ہوتی تھیں تو بس وہ ایک اینالوگ سگنل آئے گا، ٹی وی اسکرین میں لگا ہوا ہے اور آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اب وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے، وہ سارا کچھ کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے، سیکیورٹی، الارم سسٹم، وہ سارے کچھ ہے، اٹینڈنس سسٹم، بایو میٹرک لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارا کچھ ہے وہ کمپیوٹر کنیکٹڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ایک نئی فیلڈ بھی ایوالو ہوئی، اس کو بولتے ہیں آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس، آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس۔ وہ ہوتے ہیں کہ عام گھر کی روزمرہ کی جو بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے گھر میں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو انٹرنیٹ کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور ان کو پروگرامیبل بنانا، ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پہ بہت سارے کے گھروں کے اندر کبھی ڈانٹ پڑتی ہوگی کہ جاؤ جی موٹر چلاؤ جا کے، تب مجھے موٹر چلانی تھی ہم نے، پھر الٹی ڈانٹ پڑے گی موٹر آف کیوں نہیں کی اب تک، اتنی دیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کر لیا، بجائے یہ کہ مینولی جا کے پہلے دیکھیں کہ ہاں جی ٹینکی کتنی رہ گئی ہے، ٹینکی خالی ہو گئی ہے، اب ٹھیک ہے، اب وہ پانی آنا شروع، اس سارے کو کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے جو چیز چیک کرنے والی تھی وہ ویلز ہوں گے، کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ کی موٹر، وہ آٹو آن ہوگی، آٹو آف ہوگی، آپ اس کو خود بھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں اس کی، کہ میں چاہتا ہوں کہ بس یہ 12 بجے سے 12:30 چلا کرے، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ شام کو 6 سے 7 بجے چلا کرے، یہ بس، اس کے علاوہ نہیں، تو وہ آٹومیٹکلی کر رہا ہوگا، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، شام ہو رہی ہے تو ڈانٹ پڑے امی ابو سے کہ شام ہو گئی ہے، دیکھو باہر جا کے پورچ کی لائٹ تو آن کرو، دیکھو اتنی جگہ کتنی اندھیرا ہو گیا، یا صبح چھٹیاں ہیں تو سوئے جا رہے ہیں اور ذرا بعد میں 10-11 بج گئے اور باہر کی لائٹ ہی نہیں آف کی ہوئی، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ بھی اس کے لیے کمپیوٹر کو ہائر کر لیتے ہیں، کنیکٹ کر لیتے ہیں، وہی آئی او ٹی، یہ بلبز اور یہ لائٹس، یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہو جائیں گی، انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے، پروگرامبل ہیں، ایپس ہیں آپ کے موبائل میں اویلیبل ہوں گی، آپ نے اس کی سیٹنگ خود بخود کر دی ہے۔ اس کے اندر بھی ایک تو لائٹ سینسر ہوگا کہ اگر باہر روشنی ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، وہ آٹو آف ہو جائے،
ایک تو وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کی مرضی کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے, اس کی سیٹنگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. بلائنڈ جو ہوتے ہیں نا, پردے جو ہوتے ہیں ان شارٹ کے, وہ خود بخود اس شام کو نیچے ہو جا کریں, دن ہوتا ہے تو وہ خود بخود ہٹ جا کریں. اور اس طرح کی اتنی ساری چیزیں ہیں, ویکیوم کلینرز ہو گئے, گھر کے کوکنگ کا ہو گیا, فریج کا ہو گیا, اتنا کچھ ہے, ہر چیز جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کمپیوٹر سے کنیکٹ ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی پاکستان کے اندر تو ابھی ہم گاڑیوں کے اندر اس ٹیکنالوجی کو ابھی تک ہمارے کسی بھی وینڈر نے انٹروڈیوس فی الحال نہیں کیا. ابھی تک گاڑیوں کے اندر وہی ٹیکنالوجی ہوگی کہ کی لیس انٹری, میکسیمم کی لیس انٹری ہے, کہ آپ کے پاس جیب کے اندر وہ چابی ہے جس کے اندر وہ سینسر بھی ہے, آپ فزیکلی جائیں گے یا بٹن پریس کریں یا اس کو جا کے اس کے اوپر جو سینسر ہوتا ہے اس کو ٹچ کریں گے تو وہ کھل جاتا ہے, پرووائڈیڈ کی چابی آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, کلوز ڈسٹینس کے اندر وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ٹیسلا اور الیکٹرک کار جو آنا شروع ہو گئی ہیں, پھر جو ہائی اینڈ گاڑیاں, انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے, چابی شابی چھوڑو, وہ بھی کس پہ آ جائے گا, موبائل ایپ کے ذریعے ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی موبائل ایپ کے ذریعے ہے. اور اگر آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں انہیں کہ پراپر اس کا پن کوڈ ہوگا, یہ وہ, کبھی آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں کہ وہ اس چیز کو نا بوسٹ کر رہے ہوں گے کہ گاڑی چوری کرنا کتنا مشکل ہے, ہماری گاڑی چوری کرنا, ٹیسلا کی گاڑی چوری کرنا کتنا مشکل ہے. عام چور کے لیے کیا چاہیے ہوگا, چابی چاہیے ہوگی بس, رائٹ. تو جی ہمارے لیے کیا ریکوائرڈ ہوگا, ذرا ویڈیوز ایسی سرچ کر کے دیکھنا آپ لوگ, ٹھیک ہے, ویڈیوز ایسی سرچ کر کے دیکھنا. اچھا, یہ سارا کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ سارا کچھ جو ہم بتا رہا ہوں, ہم پاکستان کے اندر ابھی بہت پیچھے ہیں ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. ہم پاکستان کے اندر ابھی ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت پیچھے ہیں. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, لیکن ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ ابھی بہت اچھے طریقے سے سپورٹ نہیں کرتا. جیسے ہی انفراسٹرکچر اچھا ہوگا نا, ایک دم سے دنیا بدل جائے گی. او ہو, زیادہ جذباتی ہو گیا. جیسے ہی انفراسٹرکچر ہمیں ملے گا نا, دنیا ایک دم سے بدل جائے گی. جس طرح فار ایگزامپل پاکستان کے اندر ای کامرس اور یہ کام جو ہے نا, یہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے. کتنے, میں کیونکہ یونیورسٹی میں نے پڑھایا بھی ہوا ہے, تو کتنے اسٹوڈنٹس کو ہم نے ای کامرس کے پروجیکٹس بھی کرائے, لیکن ہونے والا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ پیمنٹس آن لائن ہو سکتی ہیں, نہ لوگ آن لائن شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کر کے. جب پاکستان کے اندر اسمارٹ فون بھی تو بہت پہلے آ گئے تھے, لیکن جب تک پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر میں یہ 3G اور پھر 4G انٹرنیٹ نہیں آیا, تب تک بوسٹ نہیں ملا آن لائن پیمنٹس کو. تو اب جا کے آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جو پیمنٹس ہیں وہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے, آن لائن ہو رہی ہے. گورنمنٹ سپورٹ کرنا چاہتی ہے اس چیز کو. مثال کے طور پہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ آپ ریسٹورینٹ میں جائیں, آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو کیش پیمنٹ کریں گے, کیش پیمنٹ کریں گے تو کیا ہوگا, GST زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ 15% ہوگا. اور اگر آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کریں گے تو وہ 5% ہے, ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے, ہر کوئی کہے گا ڈیجیٹل پیمنٹ کرتے ہیں بھائی, 10% کیوں ہم نے دینا ہے. کوئی چھوٹا موٹا بل بھی اگر ہو تو اچھے خاصے پیسے بن جاتے ہیں اس کے, رائٹ. 5,000 کا بل بھی ہو تو میں کیوں نہ 500 روپے اس سے اگینسٹ سیو کروں, رائٹ. ایسے ہی ہے. تو گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے, اس سینس میں گورنمنٹ سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے, لیکن اوور آل بجلی کی اویلیبلٹی ہمارے لیے تھرو آؤٹ ایک پرابلم ہے. اس لیے ہم ہر چیز کو ڈیجیٹل نہیں کر سکتے, کیونکہ بجلی کی اویلیبلٹی وہ ہمارے, اور انٹرنیٹ کی جو ریلائبلٹی ہے نا, وہ ابھی تک ایک کوسچن مارک ہے, وہ اس طرح کا نہیں ہے. میں نے بہت سالوں کے اندر جو باہر ٹریول کیا بزنس کے لیے, دبئی جانا تو ہے ہر چند مہینوں کے بعد بھی, اور یہی کوسچن نا میں نے اپنے اور بہت سارے لوگوں سے اور بھی پوچھا, اپنے ریلیٹیو سے, کہ باہر کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نے کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرنا چاہا اور وہ ڈکلائن ہو جائے. آپ لوگوں کو ATM کے اندر کبھی ہوتا ہے کہ آؤٹ آف سروس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ریپیئر مینٹیننس ایک الگ ہوتی ہے, لیکن وہ والا جو کام ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کو یو کیا اور لنک ڈاؤن ہے اس کا, یا پیمنٹ نہیں ہو سکی, ٹھیک ہے, پیمنٹ نہیں ہو سکی, انریلائبل ہے وہ نوبت نہیں آتی وہاں پہ. وہ میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا کہ کوئی ایک پیمنٹ بھی آج تک ڈکلائن ہوئی ہو. اچھا, یہ جو چیز ہے نا, یہ اب اتنی زیادہ پینیٹریٹڈ ہے ہمارے لائف کے اندر اور ہمارے اس چیز کے اندر, اور ہم بھی اس چیز کے اتنے عادی ہوتے جا رہے ہیں, اتنے یوزڈ ہوتے جا رہے ہیں, اور فیسلٹیز بھی ایسے آتی جا رہی ہیں ود ٹائم, حالات بھی ایسے پیدا ہوتے ہیں اور فیسلٹیز بھی ساتھ ایک دم سے آ جاتی ہیں. اس کی ایک بہت کامن ایگزامپل ہم کووڈ کی ہمیشہ دیتے ہیں. کووڈ کے اندر کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی انوائرمنٹ بن گیا کہ کسی نے گھر سے باہر نہیں جانا, باہر جائیں گے تو انٹریکشن ہوگا تو بیماری لگنے کا خطرہ ہے آپ کو, کیونکہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے, یہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, یہ وبائی مرض ہے یہ. تو ایک دم سے انفراسٹرکچر کس طرف جانا شروع ہو گیا,
پڑھائی کا کیا ہوگا؟ آن لائن کلاسز آ جائیں گی، ٹھیک ہے. جاب کا کیا ہوگا؟ ورک فرام ہوم آ جائے گا. اچھا بھائی ہمارے پاس تو گھر کے اندر وہ ساری چیزیں اور وہ فیسلٹی اور وہ سب چیزیں نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے ایک دم سے اویلیبل کرنا شروع کر دیا. ایسے نہیں ہوا کہ سکولز رک گئے ہوں کہ نہیں بھائی ہمارے پاس تو موبائل فونز ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو انٹرنیٹ پیکیج ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے، سافٹ ویئر بھی تیز تیز آتے رہے، ہارڈ ویئر بھی آتے رہے، اور لوگوں نے بھی بجٹنگ کر کے دھوپ ایک دم سے پیمنٹس کر کے چیزیں خرید لی. پھر ای کامرس کا کام ایک دم سے بہت فلرش ہوا. اچھا ہم تو پاکستانی تھوڑی ڈھیٹ ہے نا کہ ہم باہر کام نہیں بھی ہے نا، ہم تو ویسے ویسے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، ہم لوگ ویسے مارکیٹ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، کچھ نہیں خریدنا، لیکن ویسے بس شوق ہے باہر جا کے بیٹھے ہیں، گھومے پھریں نکلیں. باہر کے لوگ تو بہت زیادہ وہ تھے، ورڈ تھے کہ بیمار نہ ہو جائیں، کہ مر ہی نہ جائیں ہم لوگ، رائٹ. تو انہوں نے تو وہاں پر ای کامرس تو بہت زیادہ ڈور سٹیپ پہ آ گیا تھا. کچھ ملکوں میں تو اتنی سختی تھی کہ اگر آپ کا سودا آنا ہے نا، جس طرح سعودیہ اور ایسے عرب کنٹریز جو تھے، وہاں تو اس لیول کی پولیسنگ تھی کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کو پراپر ایک ایپ انسٹال کرنی پڑے گی گورنمنٹ کی، اس پہ آپ نے اپنا وجہ بتانی ہے، میں کہاں جاؤں گا، کس روٹ پہ جاؤں گا، کیا کام ہے میرا. ادروائز عام دنوں کا جو راشن ہے وہ آپ کے گھر آئے گا. ایون چائنا نے بھی یہ کیا تھا، جو آپ کا ڈیلی نیڈ کا راشن ہے نا وہ آپ کے گھر پہنچے گا. وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، آپ کی لیوریج نہیں ہے کہ ہاں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آن لائن شاپنگ کروں، ٹیکس کم ہوگا. وہ گورنمنٹ نے ذمہ داری لی تھی اس چیز کی کہ آپ کے گھر تک چیز آئے گی. تو کچھ ویسے ہی پروگرس جا رہی تھی، اور کچھ اچانک حالات ایسے بن گئے دنیا کے کہ کہتے ہیں نا بوسٹ ہو گئے، ہم ایک دم سے دوڑے ہیں اس طرف، اس چیز کی طرف کہ ڈیجیٹل دور جو تھا وہ ایک دم سے آ گیا. اچھا جب ہمارے چاروں طرف ہمارے یہ چیزیں آ گئی. ابھی اسلام آباد کے اندر بھی یہ چیز کووڈ کے شروع کے اندر نا باہر کے ملکوں میں آنی شروع ہو گئی تھی، اور وہ میں نے بھی آبزرو کیا تھا. لیکن اب پاکستان میں بھی کئی ریسٹورینٹس ایسے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ایسا جی مینیو کارڈ دیں، تو کہیں گے مینیو کارڈ کیا کریں گے آپ؟ اسکین کر لیں. ہاں بالکل، یہ کیو آر ہے، اسکین کر لیں. آپ اسکین کر لیں گے کیو آر کو، اور وہاں سے آپ نے پھر اس کو آرڈر دینا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں سے اس کے ذریعے آپ کو آرڈر دینا ہے. اچھا واٹس ایپ جو تھا وہ پہلے تو صرف گپ شپ اور حال چال اور اس کے لیے تھا. اب ایونچولی بزنسز جو ہیں وہ واٹس ایپ کے اوپر موو ہو گئے. آپ نے بینکنگ کرنی ہے اپنی تو آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے آپ کر رہے ہوں گے. بیلنس کتنا تھا، یہ بیلنس ہے، فلانے کو پیمنٹ کرنی ہے اس کے ذریعے. ان کی ایپ انسٹال کرنا، اس کو یوز کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ سب کچھ آپ واٹس ایپ کے اوپر کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. ابھی جو انڈیا پاکستان یا جو بھی حالات تھے اس کے اندر بہت کم میجورٹی لوگوں نے ٹی وی لگایا، اور میکسیمم لوگوں نے انٹرنیٹ سورسز کو یا سوشل میڈیا کو زیادہ ریلائبل سمجھا کہ ہم اس کو زیادہ یوز کرتے ہیں. جب یہ چاروں طرف ہم گھر گئے نا، چاروں طرف ہم گھر گئے ٹیکنالوجی کے، تو پھر وہ چیز بھی لانچ ہوئی تقریباً میرے خیال میں 2022 کے اندر، جس کے بارے میں تھیوریز تو 1970 میں یہ نام آیا تھا. 80s کے شروع کے اندر کوئی پہلی کوئی کام کی کوئی صحیح سینس میں موویز آنی شروع ہوئی تھی اس ٹاپک کے بارے میں. ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے بھی پڑھا تھا، پھر پڑھایا بھی تھا اسے، لیکن یہ چیز ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، بہت چھوٹا فٹ پرنٹ تھا. لیکن اب وہ فیوچر ہے. وہ کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، جس کا سب سے مشہور ایپلیکیشن اس کی چیٹ جی پی ٹی. لیکن چیٹ جی پی ٹی صرف ایک ایپلیکیشن ہے، ورنہ بہت میسیولی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، بہت میسیولی کام ہو رہا ہے. اور چیٹ جی پی ٹی وہ چیز ہے جس نے بالکل ہی سب کچھ بدل کے رکھ دینا ہے. ناٹ جسٹ چیٹ جی پی ٹی، اے آئی وہ چیز ہے جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دینا ہے. اس کا انٹریکشن ہی ہر چیز کا چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ماشاء اللہ یہ ڈھیر خزانہ پڑا ہوا ہے علم کا، یہ ڈھیر خزانہ پڑا ہوا ہے علم کا. لیکن یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی جو ایون ایم فل بھی کر رہے ہوں گے، پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہوں گے نا، وہ کتنے اس کتاب کو پڑھیں گے؟ یہ کتابیں نہیں پڑھی جائیں گی اب. ٹھیک ہے، یہ کتابیں نہیں پڑھی جائیں گی. یہ زیادہ سے زیادہ رہ جائیں گی ریفرنس بکس کے طور کے اوپر، کہ ہاں ٹھیک ہے وہ میرے پاس ایک بخاری پڑھی ہوئی ہے، وہ میرے پاس فلانی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، یا چلیں یہ تو اسلامک بکس ہے نا، ادروائز دوسری بھی سائنٹیفک بکس بھی ہوگی. کیونکہ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کیوری جو سوال ہوگا آپ نے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر ڈالنا ہے، یا ایسی ایپس جتنی بھی ہوں گی، جتنے بھی اے آئی باٹس ہوں گے، کہ یہ سوال اس کا جواب، یہ سوال اس کا جواب، یہ سوال اس کا جواب. اور وہ مسلسل لرن کر رہا ہے، وہ مسلسل لرن کر رہا ہے.
ناٹ جسٹ کہ اس کو آفیشیلی کانٹینٹ دیا جا رہا ہے اسے، بلکہ دوسرے طریقے سے جو یوزرز ہیں، جو میرے اور آپ کے جیسے یوزرز ہیں، ہم جو چیزیں اس سے سوال پوچھنے کر رہے ہیں وہ آپ کو ساتھ وارننگ دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی انفارمیشن ہم یوز کریں گے اپنے اس سافٹ ویئر کو امپروو کرنے کے لیے، آپ کی دی ہوئی انفارمیشن ہم یوز کریں گے اور اس کو ہارنس کریں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے، یوزیج ہوگی اس کی. تو اس کے فائدے دیکھیں آپ کیا ہے. لٹرلی اسپیکنگ کہ وہ صحیح معنوں میں جو اسلامک اسکالرس تھے نا، جو صحیح معنوں میں اسلامک اسکالرس تھے، وہ میرے خیال میں 1990s تک آپ کاؤنٹ کریں، 1990s کے بعد آپ کاؤنٹ نہ کریں صحیح سینس میں اسلامک اسکالرس کو. کمپیوٹر یا انٹرنیٹ سے پہلے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے پہلے ٹھیک ہے، کیونکہ اب اتنا کام آسان ہو گیا کہ یہ اے آئی نہ بھی ہوتا نا، چیٹ جی پی ٹی نہ بھی ہوتا، تو آپ سمپل گوگل جیسے ایک اچھے سالڈ سرچ انجن کے اوپر کوئی کیوری ڈالیں گے نا، وہ آپ کو بات نیرو ڈاؤن کر کے کہیں نہ کہیں پہنچا دے گا. ٹھیک ہے، سرچ انجن کی اپنی انٹیلیجنس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کی اپنی انٹیلیجنس نہیں ہوتی، اس کے پاس صرف جو ڈھیر انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے نا، وہ اس میں ڈھونڈتا ہے اور اس سے متعلق جو چیز مل جاتی ہے وہ آپ کو وہ بتا دیتا ہے. لیکن جو اے آئی ہوتا ہے وہ تو آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے نا، باقاعدہ وہ تو آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے. جو چیز بک میں نہیں بھی تھی لیکن آپ اس سے متعلق سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو چیز گائیڈ کر دے گا. سرچ انجن آپ کو صرف یہ بتا دے گا کہ آپ کوئی حدیث یہ دیکھنا چاہ رہے تھے خاص، آپ نے اس کو سرچ کیا، اگر وہ ورڈز کے میچ ہوتے ہیں تو نظر آئے گا، اگر وہ ورڈز میچ نہیں ہوتے تو آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں چیٹ جی پی ٹی سے بات کر رہا ہوں گا یا کسی اور سے بات کر رہا ہوں گا تو لٹل میں اس کے ساتھ یہ چیٹ کر سکتا ہوں، یہ والی چیز کہ اگر یہ چیز ایسی ہوتی تو پھر کیسے ہوتا، وہ اس کا بھی سینیریو بتا سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے، اور آپ جو اس کو جواب دیں گے وہ اس کو امپروو کر رہا ہوتا ہے، انکریج کر رہا ہوتا ہے. تو ایجوکیشن تو بہت چینج ہو جائے گی فیوچر میں. اور یہ جو آپ لوگ ابھی جس ایج کے اندر ہیں، آپ لوگوں نے یونیورسٹیز میں جانا ہے اور آگے، تو صرف یہ نہیں کہ میں وہ گریجویشن بی ایس کر رہا ہوں ان اے آئی، میں ایم ایس کر رہا ہوں ان اے آئی، نہیں، آپ جس بھی فیلڈ میں ایجوکیشن حاصل کریں گے اس کو آلٹر کر دے گا، وہ اس کو آلٹر کر دے گا. ایک بہت بڑی اگزامپل کیا ہے، یہ جو آپ کے سامنے کیمرہ اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ جو مائک کے اندر جو آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی کتنے ٹولز ایسے آ گئے ہیں اویلیبل آلریڈی کہ میری مثال کے طور پہ ایک کلپ لے لیں آپ، آڈیو کلپ، اور اس کے اندر میں نے جو بات کی ہوئی تھی نا، وہ اس اے آئی ٹول کو آپ حوالے کر دیں، وہ اس سے لرن کر لے گا کہ یہ بندہ بولتا کیسے ہے. پھر آپ ایک اپنی مرضی کا اسکرپٹ دے دیں گے، ایک اپنی مرضی کا اسکرپٹ دیں گے اور کہیں گے اس بندے کی آواز میں یہ بات کرو، اور وہ کہہ دے گا، اور وہ اتنا اچھا کہے گا کہ آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ یہ اس بندے نے بات ہی نہیں کی تھی. رائٹ؟ پھر ویڈیو والا بھی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے ہمیں کہ ویڈیو بھی کس قدر ریئل لائف ہوتی جا رہی ہے، کس قدر ریئل لائف ہوتی جا رہی ہے. سب سے کلوزسٹ تو وہ ہو جاتی ہے کہ جو ایک ایکچوئل کلپ تھا اور آپ اس کے اندر سے ڈنڈی مارنا چاہ رہے ہیں کہ پورا کلپ وہی پلے ہوگا جو اوریجنل تھا، لیکن بیچ کے اندر نا ایک تھوڑا سا سیگمنٹ، ایک نیا جملہ ایڈ کروا لیتے ہیں، اسی انوائرمنٹ، اسی سیٹنگ کے اندر وہ جملہ ایڈ کر لے گا اور آپ کو آئیڈیا تک بھی نہیں ہوگا، آئیڈیا تک بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو پروفیشن، یہ فیلڈز ہیں نا، یہ بھی بہت چینج ہو رہی ہیں، بہت میسively چینج ہو رہی ہیں. ایک گرافک ڈیزائنر جو ہے، جس کے اندر ایک کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس نے کچھ سوچنا ہوتا ہے، بنانا ہوتا ہے. میں اسے کہوں کہ مجھے تم ایسی چیز بنا کے دو، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہونا کمرے کا آرکیٹیکچر وہ ایسے ہونا چاہیے. انٹیریئر ڈیزائنر ہائر کیا ہے کہ جب یہ کمرے کی ڈائمنشنز ہیں، یہ کونے کھدرے ہیں، اس کے یہ لائٹس ہیں، اس کا سب کچھ اس طرح ہے، مجھے ڈیزائن کر کے دو ایک لائبریری جس کے اندر اتنی بکس آ سکتی ہوں. اور یہی آرکیٹیکچر کے ٹولز بھی اویلیبل ہیں، آپ ان کے اندر یہ اسپیسیفکیشنز دیں گے، وہ آپ کو ایک سیمپل بنا کے دے دیں گے. آپ کہیں گے نہیں مزہ نہیں آیا، اس کو یوں نہیں یوں کر لو، وہ یوں اور چینج کر لیں گے، اور چینج کر لیں گے وہ. رائٹ؟ وہ کام جو اچھا خاصا مہنگا کام ہوتا ہے، کسی کو آپ نے ہائر کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ایک بلڈنگ اور اس کی نقشہ بنانا ہے، فار ایگزامپل الوداع جیسی بلڈنگ کا تو آج کل نقشہ دوبارہ بن رہا ہو تو یہ 20-30 لاکھ کا تو نقشہ بنے گا صرف، اور وہ آپ کو چیزیں ٹولز کے ذریعے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو چیزیں ٹولز کے ذریعے مل جاتی ہیں. پھر اب بہت سارے لوگ، بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں، وہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ڈاکٹر کو فزیکلی آنا پڑتا تھا ایک سرجری کرنے کے لیے، فزیکلی آنا پڑتا تھا سرجری کے لیے. بہت ٹاپ ناچ کے جو فیسلٹیز ہیں وہاں پر اب یہ بھی ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھ لیں اور بہت کامیاب ہوئے ایکسپیریمنٹس کہ فزیکلی آپریشن جو ہے نا، وہ جو اس کے جو ہاتھ ہوں گے، جو انگلی ہیں، وہ ایک روبوٹ ہوگا.
اور ڈاکٹر جو ہے وہ بہت دور کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت ہی ہائی ڈیفینیشن اس کو اسکرین نظر آ رہی ہے جس کے اندر بہت مائنیوٹ کہتے ہیں نا مائکروسکوپک لیول کے اندر اس کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور وہ اس کی سرجری کر رہا ہے اس میں اور کامیاب سرجریز ہوئی ہیں. یعنی کہ فزیکلی کہاں بیٹھا ہوا ہے اور کام کدھر ہو رہا ہے. تو دنیا نے بہت چینج ہو جانا ہے, بہت میسولی دنیا نے چینج ہو جانا ہے. ویڈیو گیمز, موویز, اس کے لیے اب فزیکلی کسی سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو سب کو جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے دے گا, وہ سب کچھ چیزیں جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے دے گا. تو یہ تو ایک وہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا نے نا بہت میسولی چینج ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس کے ڈھیر چیلنجز بھی ہیں اس کے. آپ کے ذہن میں کیا چیلنج آتا ہے؟ یہ تو بہت فائدے کی باتیں ابھی تک ہم کرتے رہے, آپ کے ذہن میں چیلنج کیا آ رہا ہے؟ ایک فیڈ بیک انہوں نے دیا کہ جو جابز ہیں نا ان کے اوپر کوئی بہت بڑی سیریس ہٹ آئے گی. مثلا کون سی جاب ختم ہو جائے گی؟ جلدی سے کوئی 4-5 نام لیں آپ لوگ جلدی سے. پروگرامنگ کی بہت بات جا کے ختم ہوگی, ابھی نہیں ختم ہوگی, پروگرامنگ کی بہت اینڈ میں جا کے ہوں گی. جی چلیں, ایک آرکیٹیکچر تو میں نے کہہ دیا نا, اور بتائیں. جج بننا ہے یا لائر بننا ہے آپ نے, کسی کا انٹرسٹ ہے, کسی کا شوق ہے, تو اس کے لیے نا اگر آپ نے کبھی کتابیں دیکھی ہیں اس کی تو وہ لا کی اچھی خاصی بکس, موٹی بکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جس کو انٹرسٹ نہ ہو نا اس کو تو بہت جلدی نیند آ جائے وہ کتاب پڑھنے میں. ابھی پڑھنا ہی شروع کرے گا اسے بہت جلدی نیند آ جائے. جس کو انٹرسٹ ہے وہ ظاہری بات ہے وہ تو انٹرسٹ میں پڑھتا رہے گا اس کے اندر. وہ ساری جو انفارمیشن ہے وہ آپ فیڈ کر دیں ایک اے آئی انجن کو, وہ ساری انفارمیشن آپ اس کو فیڈ کر دیں. اور ہمارے قانون کے اندر اور آئین کے اندر جتنی بھی ترامیم ہوتی رہی ہیں, امینڈمنٹس ہوتی ہیں, ساری کی ساری اس کو آپ فیڈ ان کرتے ہیں ساری, وہ آپ کو چیزیں یوں ڈھونڈ کے بتا دے گا. ایون باہر کے ملکوں کے اندر ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر اس چیز کے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ جج جو ہے نا وہ انسان کی جگہ ایک اے آئی مشین ہو جائے جج. کیونکہ جوڈیشری کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس نے اپنی رائے نہیں دینی ہوتی. جج نے کبھی بھی اپنی رائے نہیں دینی ہوتی, رائٹ. اس نے ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا, کیونکہ اس نے ایک دفعہ پہلے بھی جھوٹ بولا تھا, یا مجھے اس کی شکل ہی بری لگتی ہے, بہت برا لگتا ہے مجھے یہ, اس لیے اسی نے کیا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا, رائٹ. تو ایسے ایکسپیریمنٹس بھی ہو رہے ہیں والے. تو یہ امیجن کر کے دیکھیں اگر حقیقت میں ایسا کچھ ہو جائے تو کتنا میسو چینج آئے گا. اور اس کے علاوہ کوئی ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. کوئی اور ایگزامپل ہے جس طرح یہ لا کی نا ڈفرینٹ ایگزامپل ہوئی, آرکیٹیکٹ, اور وہ تو پہلے میں نے بتا دیا تھا. ہاں ڈرائیونگ بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جتنے ڈھیٹ پاکستانی ہم ڈرائیو کرتے ہیں نا, کہ ہم نے نہ کوئی لین کا خیال کرنا ہے نہ ون وے کا خیال کرنا ہے. 3 لین بنی ہوئی ہے تو ہم 6 لین بنا لیں گے اسے, تو وہ ہمارے تک وہ نوبت آنے میں بہت ٹائم لگے گا. جو بہت ہی فزیکل لیبر والا کام ہے نا, وہ بہت آگے تک چلے گا. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, مالی کی جاب ہو گئی, ٹھیک ہے. گھروں کی صفائی کرنے والے, وہ جو ایک بہت آئیڈل سچویشن ہے نا کہ ویکیوم کلینر یہ ہو گیا وہ, لیکن جس طرح یہ واش رومز کی صفائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس ٹائپ کی چیزیں ہو گئی. آپ نے گھر کو پینٹ کروانا ہے, یہ والا جو بہت مینول لیبر ہے نا, یہ بھی کافی آگے چلے گا. لیکن یہ جو درمیان کی اس ایکسٹریم اور جو بہت ہائی اینڈ کے درمیان, جس میں بہت ایکسپرٹ لیول کا بندہ چاہیے, ان دونوں کے درمیان کی جو لاٹ ہے نا, یہ بہت حد تک فارغ ہو جائے گی. ایک آئی ٹی ریلیٹڈ ایک بہت کامیاب بزنس ہوتا ہے کال سینٹرز کا, یہ فارغ ہو جائے گا ابھی اگلے سال 2 سال کی بات ہے. کال سینٹرز کے پورا جو لائن ہے نا یہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ کال سینٹرز میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ریکوائرڈ نہیں ہے. اگلے نے صرف سمجھنا ہے آپ کو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں, جس کے لیے انجن بہت تیزی سے تیار ہو رہے ہیں, اور ان کو اتھینٹک انفارمیشن دینی ہے کہ یہ ہوتا ہے. تو وہ سب کچھ جو ہے نا وہ اسکرپٹڈ ہو جائے گا. آپ نے کوئی آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے, اس میں کون سی راکٹ سائنس ہوتی ہے بتائیں؟ وہ سب کچھ جو ہے وہ سافٹ ویئر بیس ہو جائے گا. میڈیکل ٹرانسکرپشن وغیرہ یہ سب کام جو ہے نا یہ بیسک سافٹ ویئر بیس ہو جائے گا. تو اس میں کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوگا والا. اچھا, تو یہ ہو گئے کچھ چیلنجز. نمبر 1 چیلنج یہ ہو گیا کہ جابس کی آپ نے بات کر لیا, یہ جابس کا فقدان ہو جائے گا آگے جا کے, وہ ایک کرائسس ہے. لیکن اس سے بڑھ کے نا کچھ اور پرابلمز بھی ہیں جو بینگ مسلمز ہمیں ایک چیلنج کے طور کے اوپر نظر آنی چاہیے چیز, ٹھیک ہے. وہ ایک بینگ مسلم ہمیں ایک چیلنج کے طور کے اوپر چیز نظر آنی چاہیے. مثال کے طور پہ سچ اور جھوٹ کی جو لائن ہے نا,
وہ بہت بلر ہو جائے گی. سچ اور جھوٹ کی لائن جو ہے وہ بہت بلر ہو جائے گی. اس کی ایک ایگزامپل تو ابھی انڈیا پاکستان کا ایپیسوڈ تھی نا, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں آن لائن, اور ہاؤ ٹو جج کہ کیا صحیح تھا اور کیا فیک ویڈیو تھی, کیا ایکچوئل ویڈیو تھی اور کیا فیک ویڈیو تھی. اس کو آپ صرف تصور کر کے دیکھیں کہ ابھی تک میرا اور آپ کا سارا کا سارا جو ججمنٹ ہوتی ہے نا, کہ کانٹینٹ دیکھ کے کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, ہم کہہ رہے ہیں کہ یار کہ کیا اس طرح کہہ دیا, ایسے ہو گیا وہ ہو گیا. آپ اس پر نیٹ پہ جا کے دیکھیں, سرچ کر کے دیکھیں جو ویڈیوز جو ایکچوئل, مثال کے طور پہ کئی ایکٹرز کے اوپر کلپس آئے ہوں گے, وہ مووی کا سین ہے, بلاسٹ ہوا, وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, اور ان میں سے کچھ بھی اصل میں نہیں ہوا تھا, ان میں سے اصل میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو آپ کو خود ریالٹی اور جو فیک ہے نا وہ آپ کو بہت ویگ ہو جائے گا, آپ کے لیے وہ اتنا بلر ہو جائے گا کہ اس کے اوپر ویریفائی کرنا وہ بہت مشکل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے ہیں. This is enough of a testimony for someone to be a liar, کہ جو اس کو ملا اس نے آگے بیان کر دیا. اور اس وقت دیکھیں سوشل میڈیا چلتا ہی کس بیس کے اوپر ہے, چلتا ہی اس کے اوپر ہے, ری شیئرز کے اوپر چلتا ہے, لائکس کے اوپر چلتا ہے, کمنٹس کے اوپر چلتا ہے. آپ کرتے جا رہے ہیں, وہ بات آگے پھیلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا کانٹینٹ جو ہے نا سوشل میڈیا کا, وہ میرا آپ کا انسانوں کا جنریٹڈ ہوتا ہے. میں اور آپ پوسٹ نہ ڈالیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اس کے اوپر, لیکن اس قدر کانٹینٹ اویلیبل ہے اس کے اوپر, اور سچ جھوٹ کی لائنز اتنی بلر ہیں. پھر ایک اور بیماری کیا لگ گئی کہ انفارچونیٹلی کہ ہمارے اندر وہ اخلاق, وہ کردار, وہ مورل سٹینڈنگ, وہ ویلیوز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یار ایک خبر آتی ہے نا, اس خبر کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے آپ نے. تو انفارچونیٹلی جو چیپ کانٹینٹ ہوتا ہے, چیپ ڈائلاگس, چیپ کانٹینٹ, برے قسم کی باتیں, وہ زیادہ پروموٹ ہوتی ہیں آرام سے. جھوٹی خبر جو ہوگی نا وہ آرام سے ہوگی. اور یہی جو آپ کہہ لیں فارمولا ہے, یہ سیکھ لیا ہے ایون ٹی وی چینلز نے بھی. آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں بھائی, پہلے آج سے 20-30 سال پہلے بریکنگ نیوز جو ہوتی تھی نا, وہ بریکنگ نیوز ہوتی تھی. اب وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ یار سنسنی خیز خبریں ہونی چاہیے, تو ہر چیز ہی بریکنگ نیوز. اور نارمل باتیں ہوں گی لیکن اس کے تھم نیلز کیسے بنائے جائیں گے, تھم نیلز کیسے, تھم نیلز پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے, تھم نیلز کیسے بنائے جائیں گے اس کے, کہ اس کو یوں شو کیا جائے گا کہ کوئی بہت ہی زبردست چیز ہے. میں نے اور آپ نے فار ایگزامپل اگر کوئی جاب کر رہی ہو تھم نیل کی, تو میرے اور آپ کے تھم نیلز وہ پسند کیے جائیں گے جس کے اندر آڈینس کہے کہ وہ بات کی کہ سب کو حیران کر دیا, فلانے کو چپ کروا دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اسلام کے اندر اتنا خیر ہے, اسلام کی تعلیمات کے اندر اتنا خیر ہے, قرآن کے اندر, حدیث کے اندر اتنا خیر ہے کہ آپ کے دل کا اور آپ کے ذہن کا سکون ہے وہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات فرمائی ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن ہم نے اسی قرآن کو مذاق بنا لیا ہے آن لائن یوٹیوب ویڈیوز کے اندر, صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے, الٹے سیدھے ٹاپکس بنا کے, اور ایک باکسنگ میچ یا فضول قسم کی کنٹروورسیز کو کرنا چاہتے ہیں. مشہور کیونکہ وہ ہوگا جو پٹھی بات کرے گا, جو غلط بات کرے گا وہ مشہور ہوگا. یہی سائیکی ہے نا, جو بندہ صرف خیر کی بات بتا رہا ہوگا اس کو کوئی نہیں سننا چاہے گا. یہ پرابلم جو ہے نا, یہ پرابلم اس میں انٹرنیٹ کا فالٹ نہیں تھا, یہ پرابلم انسانوں کا پرابلم تھا, سوسائٹی کا پرابلم تھا. یہ سوسائٹی کا پرابلم تھا جس کی وجہ سے ڈھیر لوگ جو ہیں وہ پھر اس طرح کے کانٹینٹ میں ایک دم سے انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. پھر کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ فگر سچ ہو, یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ ایگزیجریٹڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان جیسا ملک, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, پاکستان جیسا ملک, اور اس کے اندر ون آف دا ہائیسٹ جو لوگ پورن سائٹس کو, نیوڈیٹی کو, ایکس مٹیریل کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, وہ ون آف دا ہائیسٹ ہی ہے. کبھی کبھی تو گوگل نے ہائیسٹ کنٹری بھی قرار دیا ہے. اس سے آپ کو ذہن کا گند کیا نظر آتا ہے, کیا سمجھ لگتی ہے بات یہ,
کس طرح کی سوسائٹی ہے اور وہ کس طرح کے کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں. انفارچونیٹلی کس طرح کی سوسائٹی ہے اور کس طرح کی کانٹینٹ کو پسند کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انفارچونیٹلی ہم ایک طرح کے منافقت کے دور میں بھی رہ رہے ہیں, کیونکہ عام آپ کو سوسائٹی میں یہ ولگیرٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, عام سوسائٹی میں نظر نہیں آئے گی. تو ظاہر میں کچھ, باطن میں کچھ ہیں ہم لوگ. جب ہمیں وہ پرائیویسی ملتی ہے نا, اور ہمیں وہ موقع ملتا ہے کہ یار کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, کوئی بھی نہیں گھر پہ, انٹرنیٹ اویلیبل ہے, بس اب سارا آپ کا اسلام گیا, سارا آپ کی تعلیمات گئی, سب کو ڈاؤن دا ڈرین گیا, کچھ بھی نہیں. اور یہ ایک نعمت ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا نہ رہے نا تو پھر جو چاہو کرو تم, کیونکہ حیا وہ چیز ہوتی ہے, ماڈسٹی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے. ماڈسٹی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے. جب اموڈسٹی آ جاتی ہے نا مزاج اور کردار کے اندر, تو پھر ہر شر جو ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے پھر اس کے لیے. حیا جس چیز میں ہوتی ہے اس کو خوبصورت کر دیتی ہے, اور بے حیائی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو برا کر دے گی, بدصورت کر دے گی اسے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی ہیں. لیکن انفارچونیٹ بات ہے, بہت انفارچونیٹ بات ہے. پھر ایک گند وہ ہے جس کا مظاہرہ ہوا تھا چند دن پہلے, مثال کے, یہ تو خیر خبریں آتی رہتی ہیں, ہر کچھ عرصے بعد ایسی خبر آتی رہتی ہیں, لیکن وہ ایک لڑکی ٹک ٹاکٹر کوئی تھی, اس کی خبر آئی کہ اس کا مرڈر ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا اسے. تو وہ ایک ویڈیو, کئی لوگوں نے کہا اچھا یار اتنی پیاری لڑکی ہے, دیکھو تو اس چیز کی, وہ پرانی ویڈیوز ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی, اور اس کی تصویریں ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس طرح کی مینٹیلٹی سے اس کو سرچ کرنا شروع کر دیا, یعنی کہ نمبر 1 ہٹ چلے گئی. آپ اس کے نام کا پہلا الفابیٹ لکھیں اور وہ ایک دم سے پہلے آپ کو وہی نظر آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عوام وہی سرچ کیے جا رہی ہے. کچھ لوگوں نے صرف کنڈیم کرنے کی ہیومن رائٹس اور اس کے اندر کیا, کچھ نے کہہ دیا یار مجھے اگلی ویڈیو کے لیے کوئی کانٹینٹ چاہیے تھا, اپنے سوشل میڈیا انفلوئنسر کے لیے مجھے نیکسٹ کانٹینٹ چاہیے تھا, اس کے اوپر تماشا لگاتے ہیں, اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں. نہ آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی کون تھی, کہاں رہتی تھی, کیا تھا, 2-3 کلکس میں جو چیزیں نظر آئیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیا آپ نے, یا کانٹینٹ بنا دیا کوئی بھی. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی خبر کو آگے پھیلا دے, اس طرح ہی آگے اس کو فلوٹ کر دے. اور جو ایک گند جس کی طرف کوئی بھی فوکس نہیں کر رہا, ایک گند جس کی طرف کوئی بھی فوکس نہیں کر رہا, وہ یہ ہے کہ جب آپ انڈر ایج بچوں کو, ظاہر بات ہے آپ لوگ اگر فار ایگزامپل, کیونکہ جس طرح مجھے بتایا کہ آپ لوگ زیادہ تر میٹرک کر کے ابھی آئے ہیں, تو اس ایج کے اندر نا آپ لوگوں کو یہ جو پابندیاں ہوتی ہیں نا یہ زہر لگ رہی ہوتی ہیں. یہ آپ لوگوں کو جو پابندیاں ہوتی ہیں نا یہ زہر لگ رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں کرنا بیٹا, یہ نہیں کرنا, اس سے نہ ملو, یہ اتنا کافی ہے, یہ نہیں کرنا, یہ بری چیز ہے. تو وہ چیزیں آپ کو بالکل, آپ نا offended فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں, مجھے کوئی نہ روکے, کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے میرے اوپر کسی قسم کے, اور انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. ماں باپ اسی لیے اس ایج میں برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ماں باپ کا کام ہی ہے کہ انہوں نے صرف منع ہی کرنا ہے, ہمیں منع ہی کرنا ہے انہوں نے. اور باقی دور دراز کے اور ریلیٹیو دوسرے لوگ ہیں وہ پھر بھی بہتر لگتے ہیں کہ وہ نہ منع کرتے ہیں نہ کچھ, آگے کو تحفہ بھی دے دیں گے اور عیدی بھی دے دیں گے, لیکن ماں باپ نے تو تنگ ہی کرنا ہے, منع ہی کرنا ہے ہمیں. وہ ان خرابیوں کی وجہ سے ہے, وہ ان خرابیوں کی وجہ سے ہے. وہ جو واقعہ ہوا اس کے مرڈر کا, اس کے پیچھے, اور ایسے کتنے واقعات ہوتے ہوں گے, اس کے پیچھے پتہ نہیں کس طرح سے بات یہاں تک پہنچی, بات یہاں تک کس طرح پہنچی کہ پیچھے ڈارک ورلڈ ہے, یہ پوری ایک ڈارک ورلڈ ہے, اس کے اندر کس طرح سے ایک دوسرے سے رابطے ہوتے ہیں, کس طرح سے کیا کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ جو ڈرٹی منی ہے نا وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے, کوئی فیم اور ڈرٹی منی جو ہے نا وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے, اور کوئی تربیت کا تو کوئی بار ہے ہی نہیں. ماں باپ بہت انوسنٹلی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کوئی آن لائن جاب کرتا ہے کوئی, یا کوئی کام کرتا ہے, اور اس کو بڑے اچھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اس کو بڑے اچھے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ ایکچولی اس کے کن لوگوں کے ساتھ رابطے ہو رہے تھے, کن کے ساتھ کانٹیکٹ ہو رہا تھا, اور وہ اینڈ میں جا کے وہ کیا چیز بنتے جا رہے تھے. نہ میں کسی کا نہیں لے رہا, اس سے پیچھے بھی اور بہت سارے واقعات ہوئے تھے. یہ مورل بینک, دیکھیں نا, مورل بینکرپسی پیدا ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر, کیونکہ آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ ماں باپ تو ہے ہی نہیں, تو دیکھ نہیں رہے وہ, تو اس لیے جو میں نے کرنا ہے میں کروں. اور ان کو کیا سمجھ لگے گی, 2-3 جگاڑ میں سیکھ لوں, ان کو تو پتہ ہے, وہ تو کبھی پکڑ ہی نہیں سکیں گے مجھے,
کہ میں کس سے کیا بات کرتا ہوں، کس سے کیا نہیں کرتا. اس لیے میں ذاتی طور پہ اس ایج کے اندر بالکل حق میں نہیں ہوں کہ پرائیویٹ ڈیوائسز دی جائیں، چاہے ایٹ دا کاسٹ آف لرننگ ہو. کیونکہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، کیونکہ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے. اور بعد کے ریگریٹس جو ہے نا وہ بہت ہاربل ہوتے ہیں. ریگریٹس ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بعد کے ریگریٹس کا صرف ریگریٹ ہی ہوتا ہے، وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ذاتی طور پہ میں اس حق میں نہیں ہوں. آپ سچ بتائیں کہ آپ کو ایک بیسٹ قسم کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا ٹیب مل جائے جو بہت ہائی کنفیگریشن ہے، بہت بڑی اسکرین ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، یعنی کہ جو آپ چاہ سکتے تھے نا ایک بیسٹ ڈیوائس کے اندر، وہ آپ کو مل جائے. لیکن شرط یہ ہو کہ وہ جو ڈیوائس ہے نا وہ پڑی ہوگی ایک پبلک گھر کے پبلک ایریا میں، جہاں پہ آتے جاتے ہر ایک کو آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہوگی. آپ کبھی ڈیئر کریں گے اس پہ، کوئی بھی دل میں خواہش بھی ہوگی نا، آپ کبھی غلط چیز دیکھنے کی خواہش کریں گے اس کے اندر؟ کبھی نہیں. آپ ایفرٹ کریں گے، کبھی اٹیمپٹ بھی نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے، اٹیمپٹ صرف تب کریں گے، شیطان آپ کو تب بیچ کے اندر ایک وہ کرے گا، خیال ڈالے گا، جب آپ کو تنہائی اور پرائیویسی نظر آئے گی. تنہائی اور پرائیویسی نظر آئے گی تب ہوگا. اور یہ فتنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کی ایج کا فتنہ ہے، یہ فتنہ بڑی ایج کا بھی ہے، میری ایج کا بھی فتنہ ہے، میرے سے بڑی ایج کے لوگوں کا بھی یہ فتنہ ہے. یہ والا یہ ایک پرابلم ہے یہ والا. اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ کی چاہت جو ہے وہ ڈالی ہے ہمارے اندر. وہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اونلی ود حلال مینس، اونلی ود حلال مینس. اور باقیوں کے لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر آپ کوئی ایسی چیز کو دیکھیں گے تو لازمی آپ کے اندر ٹیمپٹیشن پیدا ہوگی. اوریجنلی آپ بے شک اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، آپ اپنے کسی اور کام سے بیٹھے تھے اور آپ کو ایک ویڈیو کلپ نظر آیا، آپ کو اٹریکٹیو سا لگا ہوا، آپ نے اس پہ کلک کر لیا. اب آپ کو وہ اس کے یوٹیوب نے سمجھ لیا، یا انسٹا اس نے سمجھ لیا، یا جو بھی فیس بک یوز کر رہے ہیں آپ، اس نے سمجھ لیا کہ یہ اب اس طرح کا کنٹینٹ دیکھنا چاہ رہا ہے. تو نیکسٹ، پھر نیکسٹ، پھر نیکسٹ، رائٹ. اور وہ ایڈ والی کمپنیز بھی اسی میں رول اپ ہوں گی، کیونکہ یو آر اے پروڈکٹ فار دیم. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کیوں فی سبیل اللہ فیس بک استعمال کرنے دیتے ہیں، یوٹیوب کیوں آپ کو ہر وقت اپلوڈ کرنے دیتے ہیں، وہ کیوں آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر جتنی مرضی ویڈیوز آپ لگائیں وہ کرنے دیں، واٹس ایپ کیوں چلنے دے رہا ہے مسلسل؟ حد ہوتی ہے، فری چل رہا ہے. یہاں پہ آپ ایک چپس کا ٹھیلا لگا کے دیکھیں اور آپ کتنے دن فری رن کر سکتے ہیں اسے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ آپ کو پورا فری کر رہے ہیں؟ کیونکہ یو آر پرووائڈنگ دیم دا بزنس. کون سا بزنس؟ آپ کا ڈیٹا، آپ کی پرسنل چیز، آپ کی پروفائل، آپ کا انٹرسٹ، آپ کس کے ساتھ دوستی میں ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ کی ایک پروفائل بناتا ہے. اور وہ آپ کو اس طرح کا کنٹینٹ دے رہا ہوگا. ایڈورٹائزرز ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اور آپ بھی ان کے لیے ایک سورس آف انکم بنتے جا رہے ہیں. تو وہ جب اس نے دیکھ لیا نا یہ والا کہ ہاں یہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہے، وہ آپ کو وہ اس طرح کا کنٹینٹ اوپر ابھار کے دے رہا ہوگا، اور پھر آپ ظاہری بات اس کے اندر لگ جائیں گے. اوریجنلی آپ اس کام کے لیے نہیں بیٹھے تھے، لیکن آپ اس لسٹ میں لگ جائیں گے. لیکن کیا یہ صرف، اور آپ کا دروازہ کون سا کھلتا ہے دنیا کا؟ پورنوگرافی کا، پورن انڈسٹری کا دروازہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے. اس انڈسٹری نے اب آپ اس کے ایک کسٹمر ہیں، اور انہوں نے آپ کو رائل اپ کرنا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا فری کنٹینٹ دکھا کے کہیں گے اب سم ہو نا، اب آپ نیکسٹ لیول پہ آؤ، اب آپ نیکسٹ لیول کے اوپر آؤ ہمارے ساتھ. اور یہ جو سارا ان کے جو گند ہے نا، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ٹیمپٹیشنز کیسے ہوتی ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ نے کھانا نہیں کھایا دوپہر کا، ٹھیک ہے، بھوک بھی لگنی، آپ کو خود ہی قدرتی طور پہ بھوک لگنی شروع ہو گئی. آپ کے سامنے کوئی اسکرین کے اوپر یا ویڈیوز یا کوئی میگزین کوئی ایسا ہو جائے جو کھانے پینے کی چیزوں کا ہو، آپ کو لگ رہا ٹیمپٹنگ، یار یہ دیکھو ان کے چکن پیس کیسے ہوتے ہیں، ان کے وہ دیکھو یار سوس کتنی زبردست لگ رہی ہے، اوف یہ دیکھو یہ چاؤمن بھی ہے، پیزا دیکھو یہ وہ. آپ کا صرف آپ اس کو دیکھتے رہیں گے اور آپ کی تسلی ہوگی. صرف دیکھتے رہیں گے اور آپ کہیں گے اور میگزین، اب اگلا میگزین دکھاؤ مجھے. صرف دیکھتے رہیں گے تسلی ہوگی. یا پھر آپ کیا کہیں گے، اب آرڈر ہونا چاہیے، اب کھانا آئے، ٹیمپٹیشنز بلڈ اپ ہو گئی میری، اب کھانا آنا چاہیے. اب لائک وائز اسی طرح ہی جب پورن دنیا کے اندر آپ گھستے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کریں گے تو صرف دیکھنے سے لذت نہیں پوری ہوگی، بلکہ نیکسٹ چیز کیا آتی ہے، پھر آپ کا کچھ کرنے کا دل چاہے گا.
جب کرنے کا دل چاہے گا تو what options do you have? What options do you have? اور یہاں سے لوگ جو ہیں وہ پھر اس گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ تو میسٹربیشن بھی کی جا سکتی ہے. اور میسٹربیشن کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ قیامت والے دن کس طرح پیش ہوگا؟ قیامت والے دن ہر بندہ اپنے گناہ کا اظہار لے کے پیش ہوگا. جو گناہ وہ کرتا تھا نا وہ اس گناہ کی حالت میں آئے گا. جو لوگ غیبت کرتے تھے اور چغل خور ہوتے تھے ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہوگی کہ ان کے لمبے لمبے نا کاپر کے پیتل کے ناخن ہوں گے ان کے, اور وہ اپنے مسلسل اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے, وہ اپنے چہروں کو نوچنے والے ہوں گے. اس سے پہچان ہوگی کہ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں چغل خور اور غیبت کیا کرتا تھا. وہ بندہ جو ہر وقت دوسرے سے مانگا کرتا تھا اپنے ہر رزق کے لیے, اس کے چہرے کے اوپر گوشت ہی نہیں ہوگا. اسی طرح ہی جو بندہ ماسٹربیٹ کیا کرتا تھا وہ اس حال میں قیامت والے دن آئے گا کہ اس کے ہاتھ جو ہوں گے نا وہ پریگننٹ ہوں گے, ہاتھ حاملہ ہوں گے. جسٹ ٹرائی ٹو امیجن کہ کس قدر امبیرسمنٹ ہوگی وہ. قیامت والے دن سب لوگ موجود ہوں گے, سب لوگ, آپ کے بہن بھائی, دوست, ماں باپ, آپ کے خالہ خالو, نیبرز میں چھوٹے بڑے. ایونچولی آپ لوگ بڑے ہوں گے, آپ لوگ بڑے ہوں گے تو آپ کی پھر آگے سے فیملی ایک بنے گی, سب لوگ موجود ہوں گے. ایسے بندے کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر پہنچنے کا موقع ملے وہ کبھی شفاعت کریں گے؟ تم کس گندے حال میں کھڑے ہوئے ہو. یہ دنیا کھلتی ہے اس چیز سے. پھر جو لوگ ہم جنس پرستی کی طرف جاتے ہیں, ہومو سیکشولیٹی کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک غیر فطرتی عمل ہے. نیچرلی لڑکا جو ہے وہ لڑکے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا, نیچرلی لڑکی جو ہے وہ لڑکی کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہومو سیکشولیٹی کہاں سے آ جاتی ہے بیچ میں, اور بعد میں لوگ اسی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. پھر ایمان جو ہے نا وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا. جس کے دل میں ایمان ہوگا نا, چاہے تھوڑا بھی ہوگا نا, وہ آپ کو گناہ کا احساس دلائے گا, وہ آپ کو رہنے نہیں دے گا. ہاں البتہ اگر آپ اسی میں گرتے رہے تو پھر آپ سے فرمایا پھر دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ادروائز گناہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو جینے نہیں دے گا, آپ کو سکون نہیں کرنے دے گا. تو اسی وجہ سے بہت ساروں نے پھر آ کے اس طرح کے بیٹرز اپنے پرابلمز ڈسکس کیے کہ میں اس گناہ میں ملوث ہوں. ان کی ہیلپ کاؤنسلنگ تو ہوئی, لیکن ساتھ مجھے یہ بھی موقع ملتا رہا تھرو آؤٹ کہ فائنڈ آؤٹ کہ یہ اس میں پڑے کیوں اس کے اندر. تو وہ بھی یہ تھا کہ جہاں پہ جب آپ پران ویڈیو اور کانٹینٹ اور یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر جب ہو جاتے ہیں اور آپ کو یو نیڈ سم ون کہ آپ نے جس کے ساتھ اپنی لذتیں پوری کرنی ہے, تو پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر جہاں پر میل اور فیمیل کی جنرلی اسپیکنگ سیگریگیشن ہوتی ہے, تو وہاں پہ لڑکیوں کو آڈینس کون ملے گا؟ لڑکیوں کو لڑکیاں ملتی ہیں, لڑکوں کو کون آڈینس ملے گا؟ آپ کے ماں باپ مائنڈ تو نہیں کریں گے نا اس چیز کو کہ آپ کہیں کہ ہاں میں اپنے دوست کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں, رات کو بہت لیٹ آؤں گا, یا رات اس کی طرف ٹھہرنا ہے. ماں باپ الاؤ بھی کر دیتے ہیں نا, وہ تو کبھی الاؤ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے ہاں وہ میری کلاس فیلو لڑکی ہے, میں اس کے ساتھ طرح جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے اور رات رہوں گا ادھر میں, وہ تو الاؤ نہیں کریں گے نا. لیکن کس چیز کو الاؤ کر لیں گے کہ آپ اپنے سیم جینڈر کے دوستوں کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. اور یہ میچورٹی جو ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے کہ آپ کو احساس کس چیز کا ہو کہ یار یہ گند ہے اور میں نے گند سے دور رہنا ہے, یا یہ کہ واو یار زبردست, اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. دو چیزوں کی اپروچ ہی فرق ہوتی ہے, والی کانٹینٹ ایک ہی ہوگا, اپروچ فرق ہوتی ہے دونوں چیزوں کی. تو اس چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ. جس طرح ڈرگز ہوتی ہیں نا اس طرح سے یہ آپ کے مائنڈ میں چلا گیا, جس طرح ڈرگ ہوتی ہے نا اس طرح مائنڈ میں چلا گیا. میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ میں سے کسی نے میڈیسن کی فیلڈ میں جانا ہے, جب ہم ڈرگس لیتے ہیں نا کوئی بندہ, تو میں نشے کی بات کر رہا ہوں, میڈیسنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا, تو برین جو ہوتا ہے نا وہ ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے جس کو بولتے ہیں ڈوپامین, ٹھیک ہے, تو جو آپ کو نا لذت دیتا ہے.
جب انسان یہ حرکتیں کرتا ہے نا، فزیکل حرکتیں، سیکس کی حرکتیں کرتا ہے، تب بھی آپ کا برین سیم کیمیکل ریلیز کرتا ہے، ڈوپامین ہی ہوتا ہے. تو جس طرح وہ ایڈکشن ہے نا، اس طرح یہ سیکس کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے پھر. اور پھر آئندہ آنے والی زندگی کے اندر جو بہت سارے لوگوں کے اندر ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ جب ان کی ایونچولی شادی ہوتی ہے اور تب وہ ضائع ہو چکے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے گڈ فیملی لائف. وہ نوبت بھی آ جاتی ہے پھر. ایک اور ایسپیکٹ کی طرف اب ہم جاتے ہیں، یہ اس کے یہ والے ایلز ہو گئے، اور میں سارے تو نہیں ڈسکس کر رہا آپ کے ساتھ، رائٹ، میں تو صرف تھوڑے سے ڈسکس کیے آپ کے ساتھ. ایک اور اینگل کی طرف جاتے ہیں. ایران اور اسرائیل کی ابھی جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں بغیر شک و شبے کے ہماری دعا، ہماری سمپتھیز، ہماری وہ بغیر کسی میک اپ کے دل سے ایران اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے. اور یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی کوئی اس کے اندر رول پلے کر سکیں، کیونکہ یہ وہ اینیمل کنگڈم والا حساب ہوگا، ورنہ کہ اگر ابھی ایران کی باری ہے تو پھر کسی دن ہماری بھی باری آ جائے گی. انڈیا کو ساتھ فائٹ کرنا ایک الگ بات ہے، کیونکہ انڈیا ہمارا نیبر ہے، وہاں پہ ہم 200-300 کلومیٹرز کے اندر سٹرائک کر سکتے ہیں، جو ہمارے بہت اچھے کامیاب سٹرائکس ہوئی تھیں. اللہ کا فضل تھا، اللہ کی بہت مہربانی تھی. اسرائیل ہمارے سے تو 1000 کلومیٹر سے اوپر ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے ہم سے وہ اسرائیل. تو اس لیے اسرائیل کو جب امریکہ اور وہ ہیلپ کریں گے، اور یہ سارے ممالک خادم بنے ہوں گے نا ان کے، جارڈن اور سیریا اور یہ جہاں پہ اپنی مرضی کی حکومتیں آ گئی ہیں، عراق میں اپنی مرضی کی حکومت آ گئی ہے، تو یہاں تو ان کو ویسے بھی ایئرپورٹس بھی مل جائیں گے. what choice do we have؟ اس لیے اللہ کرے ہماری لیڈرشپ کو عقل آئے اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی کام کے فیصلے کرے. اور ایک وجہ سے ہی ہمارے آرمی چیف کو اس ٹائم کے اوپر امریکہ ہی بلایا ہوا ہے، ایک وجہ سے ہی بلایا ہوا ہے تاکہ دور رکھا جائے. اسے برائب کیا جاتا ہے نا، تو اللہ نہ کرے کہ وہ اس برائب میں آئے، اور اللہ کرے کہ ہماری لیڈرشپ اور آئندہ آنے والی لیڈرشپ اور جو مستقبل میں آپ لیڈرز ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کے اوپر قائم رکھے. وہ تو ایران نے ایک خبر دی جو کل کی بات ہے. ایران نے کہا تمام سٹیزنز کو اپنے ملک کے اندر سٹیزنز سے کہا کہ سب اپنا واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیں، سب اپنا واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیں. کیوں؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ جنگ اسرائیل کی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ واٹس ایپ تو اسرائیل کا ہے نہیں، وہ تو امریکہ کا ہے، اور واٹس ایپ کا کیا تعلق ہے اس جنگ سے؟ اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہاں پہ میں آپ کو نا بس 4 سے 5 منٹ کے اندر نا ایک ڈفرنٹ سٹوری بتاتا ہوں. 9/11 جب ہوا تھا امریکہ کے اندر، ظاہری بات ہے آپ میں سے تو کوئی بھی تب ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا نا، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آپ لوگ. امریکہ نے کیا کیا کہ امریکہ کی جو بڑی بڑی ٹیک انڈسٹریز ہیں نا، سلیکان ویلی میں بیٹھتی ہیں، ان سب کی ایک میٹنگ کی تھی. امریکہ کے CIA نے ایک ادارہ بنایا تھا، انٹرنیٹ اویئرنیس آرگنائزیشن یا انفارمیشن اویئرنیس آرگنائزیشن، اور ان سب کو کہا تھا اس وقت تک دنیا میں کوئی ٹویٹر نہیں تھا، کوئی فیس بک نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا، یہ سب بعد میں، یوٹیوب 2005 میں آیا تھا، فیس بک 2004 میں آیا تھا، یہ سب کی باتیں ہیں ساری، ابھی اس طرح کا کوئی ٹول نہیں تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم نے دنیا کے اندر نا انٹیلیجنس کی پینیٹریشن کرنی ہے. انٹیلیجنس کی پینیٹریشن کیا ہوتی ہے؟ ہر ملک کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے. اسرائیل کی ایک موساد جو ہے وہ کتنی سٹرونگ ہے کہ انہوں نے ایران کے چن کے لیڈرز مارے ہیں، اور صرف ابھی اس میں نہیں، پچھلے سال سے 1.5 سال کے اندر، اور اس سے پہلے انہوں نے چن کے ان کے سائنٹسٹ اسیسینیٹ کیے ہیں، جنگ سے پہلے بھی، 2003 سے بھی پہلے، 2023 سے بھی پہلے چن کے ان کے سائنٹسٹ جو تھے نا ان کو اسیسینیٹ کیا تھا. تو یہ انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا ایجنسی، وہ وے اہیڈ کام کر رہی ہوتی ہے، اخلاقیات سے ہٹ کے. بہت غلط کام بھی کرتے ہیں اخلاقیات سے ہٹ کے، لیکن بہت وے اہیڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، بتائیں آپ لوگ جلدی سے بتائیں. جاسوسی جو ہوتی ہے کیسے، کیا کس ٹائپ کی انفارمیشن؟ میں کہوں کہ یار فلانے بندے کی نا جاسوسی کرنی ہے، سیریسلی، مذاق کے علاوہ اگر آپ یہ سوچیں اسے کہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں یار یہ ان کی جاسوسی کرتے ہیں آج سے،
ٹھیک ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان کے آپ جاسوسی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے کل تک نا آپ لوگوں نے ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن لا کے دینی ہے. اب فرض کریں ابھی تک آپ میں سے کسی کی سلام دعا بھی نہیں ہوئی تھی, آج یہ فرسٹ ڈے آگے کلاس میں بیٹھے, آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے انہیں, بتائیں پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ جی, کوئی دوستی کرنے کی کوشش کرے گا, دوستی کر کے کیا انفارمیشن لینا چاہیں گے؟ اور آپ کہاں سے آئے ہیں, کہاں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا کدھر رہتے ہیں, جو بہت جنرل باتیں ہوں گی وہ تو بتا دیں گے, لیکن کیا پہلی ملاقات میں یہ بتائیں گے کہ میری سیلری ہے, کتنی سیلری ہے, یا اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے ابو کی کیا سیلری ہے, وہ بتائیں گے؟ پہلی ملاقات میں بتائیں گے؟ جیسے ہی پوچھیں گے آپ کہیں گے یہ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. اور آگے جو بات بتانی بھی تھی وہ بھی نہیں بتائیں گے, اب ایک دم سے الرٹ ہو جائیں گے, یار میں کیوں بتاؤں اسے. اچھا وہ تو نہیں بتائیں گے اس طرح, تو تھوڑی بہت انفارمیشن لے لی, لیکن اگلے ہی دوست نے آ کے, ایک اور نے آ کے سوال پوچھا تو وہ خود بھی الرٹ ہو جائیں گے, یہ سب مجھ سے کیوں سوال پوچھ رہے ہیں یہ والے, ہے نا؟ ٹھیک ہے, وہ الرٹ ہو جائیں گے نا. تو یہ تو غلط جاسوسی ہوگی کہ آپ نے بس بیسک باتیں کر لی لیکن ہم زیادہ نہیں پوچھنا. اور کیا جاسوسی ہو سکتی ہے؟ نیکسٹ کیا ہوگا پھر؟ کل تک آپ نے مجھے ان کے بارے میں میکسیمم انفارمیشن لے کے دینی ہے. جی, کہاں رہتے ہیں؟ ایک تو انہوں نے بتا دیا میں یہاں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو بلف بھی ہو سکتا ہے نا, ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ میں تو F7 میں رہتا ہوں, صحیح ہے, جبکہ میں کو مہینے میں ایک دفعہ F7 مشکل سے جاتا ہوں گا, وہ بھی کچھ خریدنے کے لیے, تو وہ تو بلف بھی ہو سکتا ہے نا. ایکچولی کہاں رہتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس سے کیا طریقہ کار ہوگا؟ پھر پیچھا کیا جائے گا. اب یہ جو اتنے 73 74 لڑکے پیچھا کریں گے تو وہ کیا سمجھیں گے کیا ہو رہا ہے میرا, تو پیچھا کیسے کریں گے پھر؟ صحیح طریقہ کیا ہوگا پیچھا کرنے کا؟ کسی ایک کو کریں گے جن کو وہ نہ پہچانے, ہے نا؟ اگر پہچان لیا تو کہ وہ کیا پتا کہ او کیا حال ہے, تم ادھر کیا کر رہے ہو, اور آپ کے جاسوسی کا سارا بندہ گیا, اب آپ کو کوئی اور بندہ چاہیے ہوگا. وہ بندہ پیچھا کرے گا جو ان کو نہیں جانتا ہوگا, ہے نا؟ اچھا فرق ہے, پیچھے پیچھے کرتے کرتے دیکھ لیا کہ یار اس گھر کے اندر چلا گیا, لیکن کیا پتا وہ کسی دوست سے کوئی چیز لینے گیا ہو تھوڑی دیر کے لیے, 5 منٹ بعد واپس آ جائے. تو جاسوسی کیسی ہونی چاہیے؟ بیٹھے رہو دیکھتے رہو, کر کیا رہی ہے نا, کب تک نکلتا ہے یہاں سے, ایسے ہی ہے نا. پھر کب نکلے گا, شام کو کس سے ملتا ہے, کوئی ملنے آیا کہ نہیں آیا ان سے, ٹھیک ہے, پوری رپورٹ ملنی چاہیے, کون کون آتا ہے کون کون نہیں آتا. پھر انٹیلیجنس ایجنسی والے کیا کرتے ہیں, جو ان کے ایسے جاسوس چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے, کہ اگر انہوں نے دیکھا نا کہ دودھ والا آیا ہے, اب آپ کہیں گے بارے میں کیا دودھ والا آیا تو میں کیا کروں, ہے نا؟ لیکن انٹیلیجنس والے کیا کریں گے, وہ دودھ والے سے بعد میں جا کے ملیں گے, اور انہوں نے گپ شپ لگائیں گے, کہیں گے یار یہ 5,000 روپے پکڑو اور ذرا یہ بتاؤ کہ اس گھر میں رہتا کون کون ہے. ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا کچھ اور اب بتائیں, وہ کتنا اچھی چیز ہوگی, اور یہ بتائیں کہ وہ کتنی بڑی انٹیلیجنس ہو جائے گی کہ کسی وجہ سے یہ اپنا موبائل ادھر چھوڑ جائیں, بھول جائیں, اور لاک نہیں لگا اس کے اوپر. اب کتنا کام کھل جائے گا آپ کے لیے, ہے نا؟ فوٹو گیلری میں جائیں گے تو کیا کیا پتہ لگ جائے گا آپ کو, صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. پھر کانٹیکٹس میں جائیں گے, کیا کیا نظر آ جائے گا. پھر کانٹیکٹ تو ایسے بھی ہوں گے کہ سینکڑوں کانٹیکٹس پڑے, لیکن ایکٹیو کانٹیکٹس کون سے ہیں, وہ جن کو کالز کی ہوں گی یا میسج آئے ہوں گے, یا واٹس ایپ کھول دو تو پتہ ہی لگ جائے گا, دنیا الگ ہو جائے گی پھر تو, رائٹ؟ اور انسٹا یا جو کچھ بھی یوز کر رہا ہے نا, ایسے ہی ہے. تو انہوں نے تب یہ فیصلہ کیا تھا 9/11 کے بعد کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر نا اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو اب ایسے پھیلانا ہے کہ آپ لوگ, ٹیکنالوجی کی کمپنیز, آپ لوگ اب وہ پروڈکٹس لانچ کریں گے جس کے ذریعے ہمیں کسی کا انفارمیشن نہ لینی پڑے, بلکہ لوگ ہمیں انفارمیشن دیں گے, میں خود ہی ایک گروپ بنا لوں گا واٹس ایپ کے اوپر, اپنے دوستوں کا ایک خاص نام رکھوں گا, وہ میرے پرانے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگی تھی, ان کا یہ ہو گیا, فلانے کے ساتھ یہ کر لیا, یہ میرے ریلیٹیوز ہیں, یہ وہ سب کچھ. اور وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فیس ڈیٹیکشن بھی کر لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے. ایک میں نے وہ کسی کی ڈی پی لگی ہوئی ہے تو اس نے پک کر لیا, اب گیلری میں اگر اس کی تصویریں ہیں تو سب پک ہوتی جا رہی ہیں, ہے نا, اور پک بھی ہوتی جا رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اچھا اس پکچر کے اندر ایک تیسرا بندہ بھی ہے, وہ کون ہے, وہ دیکھو وہ کب, اور پورا ایک بہترین طریقے سے پتہ لگ رہا ہے. ہم تو گوگل میپ اور یہ جی پی ایس آن کیا ہوتا ہے تو خود بخود جا رہے ہوتے ہیں. ہر ایپ انسٹال ہونے سے پہلے ہم سے اجازت مانگتی ہے, آپ کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ یہ میری آڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے, آپ کہتے ہیں یس کر سکتا ہے, کیوں نہیں کر سکتا, میں نے میسج بھیجنے ہوتے ہیں, یہ ویڈیو کھینچ سکتا ہے, تصویریں, ہاں یس یس یس, جلدی کرو بس, جلدی کرو یار, ختم کرو اسے, رائٹ.
ہم خود پرمیشن دے رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اگر میں ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوں نا کوئی، تو یہ جب چاہیں گے میرا اس کی آڈیو کو آن کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس وقت کیا باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہر وقت کی انفارمیشن اور ہم خود دیے جا رہے ہیں، ہم خود دیے جا رہے ہیں، رائٹ؟ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے اب ہم اس سب کچھ چھوڑ دیں؟ وہ تو نہیں چھوڑنے والے، ہم ویسے بھی نہیں چھوڑنے والے. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں دنیا نے ترقی کرنی ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے آگے جا کے. فتنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا تھا میں تم لوگوں کے اوپر فتنوں کو ایسے گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش گرتی ہے، ٹھیک ہے، جو کوئی زمین کا حصہ نہیں چھوڑتی. یہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ سارا مس انفارمیشن، فیک انفارمیشن، ولگر باتیں، غلط معلومات، اسلام اگینسٹ کانٹینٹ، ہر چیز طرح کی چیز جو ہے نا وہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچ رہی ہے. جس بندے نے آج تک امریکہ گیا بھی نہیں ہے نا، اس کو امریکن لائف سٹائل، کلچر، ان کی ویلیوز، ان کی ہر چیزوں کے بارے میں مسلسل خبر مل رہی ہے. اسے ہر چیز کی خبر اس کو مسلسل مل رہی ہے. ہم پرووائڈ کر رہے ہیں یہ چیز. اور جب دجال نے ایونچولی آنا ہے تو پھر اس میں کیا حالات ہوں گے کہ دجال ایکچولی آئے گا تو وہ تو خدائی کا دعویٰ کرے گا نا. تو خدائی ایٹریبیوٹس میں سے ایک ایٹریبیوٹ اور کیا ہوتا ہے کہ خدا کا علم ہوتا ہے. تو اس کا علم کہاں سے مل رہا ہوگا اسے؟ یہی یہ ساری ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں، ایٹ ہز سروس ہوں گی، ایٹ ہز سروس ہوں گی. اور جو دنیا کی جو بڑی طاقتیں، جو ان کا مزاج لگ رہا ہے، وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ تو ان کا تو بس چلے تو اسی سال میں یہ بڑی بڑی جنگیں ہو جائیں جن کی ذکر حدیث میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو. سب سے قیمتی خزانہ جو ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنا ایمان ہے، سب سے قیمتی خزانہ، جس کی بنیاد جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی بنیاد کے اوپر ہے، اور فرقہ واریت سے پاک، ورنہ ہم فرقہ واریت میں ہی لڑنا شروع ہو جائیں گے آپس میں. اس خزانے کو بچا کے رکھیں. آپ لوگ زیادہ قیمتی ہیں ہمارے لیے، جو نیکسٹ فیوچر ہے، بنسبت ان لوگوں کے جو اس وقت 40 50 60 70 لوگوں کے ایج کے چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایک بصیرت دے، بصارت دے آپ کو کہ آپ شر کو اور خیر کو پہچان سکتے ہو. دنیا کے اندر کچھ ایسا کریں کہ آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے. اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو چن لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.